ویلکم بیک ناظرین. جہاں پروگرام سے پہلے میں فائنینشیل ٹائم کی رپورٹ جو ایک گردش کر رہی ہے اس حوالے سے بات کر رہا تھا, اور بہت بڑی الارمنگ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ برسوں سے جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے خامنائی صاحب, آیت اللہ خامنائی کی, جو ہے وہ ان کا مرڈر کرنے کے لیے, ان کی اسیسینیشن کرنے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی تھی برسوں سے, جس میں انکلوڈنگ ایران کو, مطلب ان کے کیپٹل تہران کو, جس طریقے سے وہاں کے شہر ہیں حائفہ یا تل ابیب اسی طریقے سے مانیٹر کیا جا رہا تھا. وہاں کے ٹریفک جو کیمراز ہوتے ہیں مانیٹرنگ کرنے کے لیے ان تک کو ہیک کر لیا گیا تھا. تو سمجھ سے یہ بالا تر ہے. جہاں ہماری ایک ڈیفرنٹ کرٹکس یہ کہتے ہیں کہ جو پوٹینشیل نیوکلیر پاور بننے جا رہا ہے ایران, اس کو ابھی تک نقصان نہیں پہنچایا گیا, نیوکلیر سائٹس کو نشانہ نہیں بنایا گیا, بیلسٹک میزائلز ابھی تک ان کے جو ہے وہ ان کو بھی نشانہ نہیں بنایا گیا. تو کیا مطلب کہ جہاں انہوں نے ٹریفک کیمراز تک ان کے مانیٹر کر لے, ان کے کمپاؤنڈ تک وہ پہنچ گئے تھے, تو کیا مطلب کیا نیوکلیر اور ان کے تمام چیزوں کا ان کو اندازہ نہیں ہوگا؟ یہ تو بہت بڑا ایک سوال نشان صرف ایران کے لیے نہیں ہے, تمام ممالک کے لیے ہے, تمام مسلم ممالک کے لیے ہے. بریگیڈیئر صاحب, فائنینشیل ٹائم کی رپورٹ آپ نے پڑھی بھی ہوگی اور اس حوالے سے تجزیہ بھی سب کا سنا ہوگا. موساد اور اسرائیلی جو لابی ہے اس نے یہ کام کر ڈالا ہے کہ ایران کے ٹریفک کیمراز تک ان تمام کو کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم اسرائیل کو مانیٹر کر سکتے ہیں اس طریقے سے ہم نے تہران کو مانیٹر کیا ہے. تو اس کے بعد یہ سارا کچھ انہوں نے کارروائی ڈالی ہے جو انہوں نے داغے ہیں وہاں پہ حملے کیے ہیں. تو اس میں کیا کہتے ہیں, کتنی الارمنگ چیز ہے اور یہ کس ٹیکنالوجی تک وہ پہنچ گئے ہیں؟ دیکھیے, یہ تو سائنٹیفک ڈیولپمنٹس آج جو دنیا کے اندر ہیں یہ پہلے کبھی نہیں تھیں, اور وہ جدید ترین ٹیکنالوجی تک ان کی ایکسس ہے, اور امریکہ نے ان کو ایکسس دی بھی ہے, اور وہ خود بھی بڑے محنتی ہیں, یہ آپ کو ماننا پڑے گا. دشمن ہے اسرائیل, لیکن وہ ایک بہت لائق دشمن ہے. وہ یہودیوں کی جو ایجادات ہیں سائنٹیفک فیلڈ کے اندر وہ ہم سے بہت زیادہ ہیں, تعلیم کا معیار بہت زیادہ ہے, اور وہ اپنی جو جنریشنز ہیں ان کو لیٹسٹ تعلیم دیتے ہیں, اور سائنٹیفک فیلڈ کے اندر ان کی تعلیم بہت زیادہ ہے. فروعی معاملات میں کم پڑھتے ہیں, ہم الٹے راستے پہ جاتے ہیں. ہم سائنس کو اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھتے, ہم کہتے ہیں جی بزنس ہونی چاہیے, اور جو ہمارے بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری اسمگلنگ جو ہے یہ بزنس ہے, یہ تجارت ہے. یہ کمائیگی ہماری سائنس کے میدان میں سامنے نظر آتی ہے. اسرائیل نے اس سے پہلے بیروت میں, آپ کو یاد ہے کہ وہاں پر حزب اللہ کے جو بہت سارے کاریگر تھے, بہت سارے ان کے لوکل کمانڈر تھے, ان کو ایسے وائرلیس سیٹ دیے گئے تھے, واکی ٹاکیز, جن کے اندر سینٹرل چپ جو تھا وہ اسرائیل کو پتا تھا, اور اس کے اندر ایکسپلوسیو کی ایک مقدار تھی, بارود کی چھوٹا سا ڈیٹونیٹر لگا ہوا تھا. تو انہوں نے ایک ہی دن سینکڑوں بلکہ 1000 کے قریب لوکل کمانڈرز کو زخمی کر دیا. کچھ جو تھے وہ شہید ہو گئے, کیونکہ اس کو سینٹرل کنٹرول سے ایک ہی وقت میں بلاسٹ کیا گیا, اور وہ کان پہ لوگوں نے رکھا ہوا تھا, اور اس کے ساتھ ان کی بہت زیادہ مہلک زخم آئے اور شہادتیں ہوئیں. تو یہ تو ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہم آپ کو سائنس کے لیٹسٹ میدانوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا سر, پوائنٹ آ گیا سر. ڈاکٹر قیس صاحب, بریگیڈ صاحب نے بڑی کمال کی بات کی ہے کہ ہم بزنس کی بات کرتے ہیں, وہ جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو یوز کرتے کرتے کہاں پہنچ رہے ہیں. سورہ انفال کی اللہ پاک کم و بیشی معاف فرمائے, اس کی ایک ورس ہے جس کی میں انٹرپریٹیشن کروں اگر آپ کو, کہ جس میں اللہ پاک نے ہم مسلمانوں کو یہ سجیسٹ کیا ہے کہ جی آپ کفار کے خلاف گھوڑے تیار کریں. اور میننگ بھائی آج کے گھوڑے تو پھر تیارے ہی ہیں نا. جس طریقے سے امریکہ نے آج سے 35 سال پہلے B-2 طیارہ جو کہ ریڈار میں نہیں آتا اس کو بنانے کی ساری وہ بنا ڈالی ہے, کاروائی ڈالی ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے برج خلیفہ بنا دیا ہے, ہم نے قطر میں فیفا جو ہے وہ فٹ بال ٹورنامنٹ کرانا ہوتا ہے, ہم نے جی سعودی عربیہ کے اندر ٹرمپ کو بلا کے ان کو جو ہے وہ قطر نے اس کو بلا کے طیارہ گفٹ کر دیا. سر یہ پھر کہاں جا رہے ہیں ہم؟
پھر تو اس طریقے سے پھر ہو رہا ہے. دیکھیں بہت خوبصورت باتیں کی ہیں بریگیڈیئر صاحب نے کہ صرف بزنس نہیں، اب تو اسمگلنگ اور ہر غلط کام کرنے کو تیار ہیں. ہمارے جو ہیں بہت سارے اہلکار وہ تقریباً سارے ملکوں میں جو کرپٹ ہیں، جو قوم کے بچوں کو پڑھنے دیتے، سائنس تو بہت دور کی بات ہے، جو ایک کی جائیداد کو چوری کر لیتے ہیں، اس لیے پھر لوگ دیتے نہیں ہیں. ہمیں تو اگزامپل اتنے سالوں یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ لوگوں نے کچھ ہیلی کاپٹر کچھ ایسی چیزیں بنائیں جن کے بعد وہ لوگ اس بندے کا نہیں پتہ لگا کہ وہ کدھر گیا ہے اور مر گیا ہے. اور یہ جو گیجٹس بات کر رہے ہیں اب تو یہ عام بازار میں ملتے ہیں، اور یہ امریکہ میں، یورپ میں، اسرائیل میں ہی بنتے ہیں. بلکہ شاید نتنیاہو نے کہا کہ آپ جو موبائل استعمال کرتے ہیں وہ آدھا اسرائیل میں بنا ہوتا ہے. اور ہم دیکھیں تو پھر دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے، جو ارسپیکٹولی ہے، وہ یہ ہے کہ ان سارے جو مسلمان ملک ہیں یا بادشاہ بیٹھے ہیں یا ڈکٹیٹرز بیٹھے ہیں یا ڈیموکریٹک حکومتیں بیٹھی ہیں، جو اپنی قوم کو اس لیول پہ لے جانے کو تیار نہیں ہیں جس لیول پہ اسرائیل نے بھی، یورپ نے بھی، اور امریکہ اور یورپ کو. اب آپ کے لوگ اگر وہاں جا کے رہتے ہیں تو ان کے بچوں کو بھی وہی تعلیم دیتے ہیں جو وہ اپنے بچوں کو دیتے ہیں. ہم تو اپنے بچوں کو نہیں دینے کو تیار. سو یہ الٹیمیٹلی لڑائی جو ہے، جو شاید اقرا سے شروع ہوتی ہے، اور ہم نے مسلمانوں نے اس کو اپنایا نہیں ہے، اور شاید ہم تو بہت پیچھے ہیں ان دیٹ کانٹیکسٹ. اور صرف میزائل بنانا نہیں ہے، صرف گیجٹس جو ہیں سرویلنس کے بنانا نہیں ہے، صرف کمپیوٹرز بنانا نہیں ہے. ہیکرز بھی ہیں ہمارے پاس بھی بہت ہوں گے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ بالکل نہیں ہوں گے. نہیں ویسے اس میں تو میں آپ کا پوائنٹ بالکل آگے ڈاکٹر صاحب، اس میں تو پاکستان کو تو سراہنا چاہیے. پاکستان نے جس طریقے سے جس حالات کے اندر اپنے 8% سے جو ہیں وہ اسکولوں میں نہیں ہیں، یا ایسے اسکولوں میں نہیں جہاں سائنس دور دور نہیں ہے، تو پھر آپ صرف پاکستان نہیں ہے، یہ سارا خطہ ہے. اور اس میں معاف کیجیے گا ہندوستان بھی اسی کے طرح ہی ہے کہ ایک حصہ بہت ترقی کر رہا ہے اور باقی غربت میں ہے. چین، سوویت یونین، روس، امریکہ، یورپ، فرانس، جرمنی، ان سب نے ملٹری ٹیکنالوجی میں بھی اور سول ٹیکنالوجی میں بھی اور یہ اسپیس ٹیکنالوجی میں بھی، اور یہ جو سارے گیجٹس ہیں اس میں جس قسم کی، اور میڈیکل ریسرچ اور بایولوجیکل ریسرچ اور اسپیس ریسرچ، وہ وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ اوپر سے نیچے تک صحیح کہہ رہے ہیں. پوائنٹ آ گیا، پوائنٹ آپ نے ویلڈ پوائنٹ ریز کیا. اشرف شریف صاحب، ڈاکٹر قیاس صاحب اور بریگیڈیئر صاحب کا کلیکٹیو بات ایک ہی ہے کہ جہاں ہم یہ وار کی بات کرتے ہیں اور ہم جب کوئی ایسی سچویشن بنتے ہیں تو پھر ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا وار کے اندر ٹیکنالوجی ضروری ہے، کتنا ہم جہاں ہمارا ایک ریلیونٹ ایمبٹ ہے اس کو ہم اپنے کانٹیکس، اور ہم نے سیاق و سباق کے اندر اگر میں بات کروں تو ہمارے سپوز ہم پاکستان کی بات کریں یا اگر اوورآل تمام بات کریں اس کی مڈل ایسٹ کی یا مسلم کنٹریز کی، اس میں اس چیز کا تو فقدان دیکھنے کو ملتا ہے کہ جہاں ہم سکولوں اور تعلیمی اداروں کی بات کریں تو وہاں پر ان چیز کی نالج بہت کم دی جاتی ہے کہ کس طریقے سے ٹیکنالوجی خاص طور پہ وار کے اندر اور ہماری ملٹری اکوپمنٹس کے اندر اس کا کس طریقے سے استعمال ہے. سوویت یونین کی بات کی ڈاکٹر صاحب نے، خاص طور پہ یو ایس اے، فرانس، اٹلی، ان کی بات کریں تو اس میں بہت جدت پکڑ رہے ہیں. تو اب کمنگ ہمارا ایک اسلامک بلیو ہے جہاں وہ گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں بھی یہ پتہ ہے کہ غزوہ ہند ایک ہونی ہے، تو اس میں ہم کتنا تیار ہیں، پھر مسلم امہ کتنا تیار ہے؟ مجھے دوسروں کا تو پتہ نہیں عمر، لیکن مجھے موقع ملا ہے پاکستان کے کچھ چیزیں دیکھنے کا جی، اور اس پہ کئی سال پہلے کی بات تھی اور وہ ابھی تک اناؤنس نہیں ہے اس میں سے بہت سی چیزیں، تو اس واسطے میں ان کا نام بھی نہیں لوں گا، لیکن مجھے تسلی ہوئی تھی اچھا ان چیزوں کو دیکھ کے کہ پاکستان ہائی ٹیک جو چیزیں ہیں وہ بنا رہا ہے. اچھا، اور وہ ہائی ٹیک چیزیں جو ہیں ظاہر ہے اس میں بہت سے ایسی تھی کہ جنگوں میں بھی جو استعمال ہو سکتی ہے، تو اب تک تو وہ خاصا آگے بڑھ گئی ہوں گی چیزیں. دوسری جو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ عرب ممالک جو ہیں انہوں نے بالکل ٹیکنالوجی پہ واقعتاً توجہ نہیں دی. اب
دو چیزیں ہیں، ان کو اگر ریلیٹ کر دیا جائے ایک دوسرے کے ساتھ تو یہ جو موجودہ جنگ ہے اس کا منظرنامہ تبدیل ہو جائے گا. ایک ہے اسرائیلی جو ہیں وہ بنکروں میں چھپتے ہیں، انہوں نے سرنگیں اور بنکر بنائے ہوئے ہیں، یہ ایک معاملہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ امریکہ اس علاقے میں B2 بمبار استعمال کرتا ہے. جی بالکل. اور یہ جو بنکر بسٹر جو میزائل اور بم ہے نا، یہ یہی طیارہ استعمال کر سکتا ہے، یہی اتنا لوڈ اٹھا سکتا ہے اور بڑی بلندی سے یہ گراتا ہے، جب باقی کوئی طیارہ یہ اٹھا نہیں سکتا وزن اتنا. جی. اچھا، یہ طیارہ جو بنانے کی ٹیکنالوجی امریکہ نے کسی کو دی نہیں، یہ بات آگئی سمجھ. لیکن یہ جو بنکر ہے، کیا یہ ملک جو ہے یہ بنکر نہیں بنا سکتے؟ انہیں اگر پتہ ہے سب کو کہ اس خطے میں یہ خطرہ موجود ہے تو کم از کم اپنی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہیں نا. لیکن اس ٹیکنالوجی کی بھی تو بات ہے نا سر، وہ ٹیکنالوجی بنانے والے بھی تو انسان ہے جس نے جو ٹیکنالوجی امریکہ نے کسی کو دی نہیں. سر میں اسی طرف آ رہا ہوں. تو یہ جو طیارہ ہے B2 بمبار، جی، اب اس طیارے کا یہ نہیں ہے کہ بنایا نہیں جا سکتا. میرا خیال ہے کہ یہ جس طرح سے عالم اسلام نے پہلے ایک کوشش کی تھی 70 کی دہائی میں، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کافی حد تک کامیاب ہوا اور ہم نے ایٹمی ہتھیار بھی بنا لیے. اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں، لیکن ایک فیکٹر یہ بھی بہرحال ہے کہ ہمیں کئی جگہ سے مدد بھی ملی مالی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ کوئی ان میں آپس میں اتفاق ہو، ان میں کوئی اتفاق رائے ہو کہ ہم نے ٹیکنالوجی میں آنا ہے. ابتدائی طور پہ اسی طرح سے ہوتا ہے، ہر ٹیکنالوجی جو ہے وہ پرامن مقاصد کے لیے ہوتی ہے، اس کا بعد میں استعمال آپ مولڈ کر لیتے ہیں. تو ابتدائی طور پہ آپ اسے پرامن مقاصد کا کہہ کے بہت سی ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ متفق اگر اس پہ کیا جائے اور فائنینشیل کیونکہ اس پہ ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے. بریگیڈیئر صاحب، میں اس سے پہلے کہ رشیا والے اسٹیٹمنٹ پہ جاؤں جو انہوں نے کہی ہے ورلڈ وار 3 کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر ریجیم چینج کی بات ہوئی تو جو پھر ایک معاملہ جو ہے ورلڈ وار 3 کی طرف جا سکتا ہے، اس پہ بھی تھوڑا اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے. دوسرا ذرا جیسے ارشد شریف صاحب کہہ رہے ہیں، اس میں یہ چیز بھی انکشاف ہوا تھا کہ B2 بمبار جو طیارہ ہے جو ریڈار میں نہیں آتا امریکہ کا، وہ چائنا نے ایسا بنا لیا ہے یا بنانے جا رہا ہے؟ جی، چائنا نے وہ بنا لیا ہے، چائنا کے پاس موجود ہے اور پاکستان کو ملنے کی کافی امید ہے وہ طیارے. اچھا، بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گریبان میں نگاہ ڈالیں تو ہم تو پرائیڈ لیتے ہیں اپنے بچے باہر بھیج کر کہ یہ وہاں سے ڈھونڈ بھیجیں گے. تو وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، ربودی گوہر ازما بکارے دیگراں کر دی. تو ہم سے تم نے موتی لیا اور دوسروں کے قدموں میں نثار کر دیا. جی، اور پھر تو اپنا ٹیلنٹ ہم جو وہاں بھیجتے ہیں اس کی قیمت بہت ہزاروں گنا زیادہ ہے ان ڈالروں سے جو ریمیٹنسز میں ہمارے پاس آتے ہیں اور جس پہ ہم فخر کرتے ہیں. ہمیں سائنٹیفک میدان کے اندر، سائنس کے میدان کے اندر جاب اپرچونٹیز بہت اچھی دینی چاہیے تاکہ ہمارا ٹیلنٹ یہیں رہے. اور وہ کیونکہ پروگرام کا وقت اس میں ختم ہونے والا ہے، اس پہ رسپونڈ کیجئے گا. یہ والا پوائنٹ آپ کا آ گیا، یہ ریجیم چینج کی کوشش کی گئی تو تھرڈ ورلڈ وار کا امکانات بڑھ جائیں گے رشیا والی بات پہ. بالکل ورلڈ وار کے امکانات ہیں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جب اس طرح کا کوئی جابر آ جاتا ہے دنیا کے اندر تو پھر دنیا اس کے خلاف متحد ہوتی ہے. اگر متحد ہوئی دنیا تو پھر ظاہر ہے کہ ورلڈ وار کا سینیریو ہوگا. اور کیا ہوگا؟ چین اور روس اگر مزاحم ہوں گے کہ امریکہ ہر جگہ جہاں پہ تیل اس کو نظر آتا ہے وہاں جا کے ریجیم چینج کرتا ہے اور جو حکومتیں ہیں ان کو قتل کرتا ہے، ان کی لیڈرشپ کو، یا پھر ان کو اغوا کر کے اپنے پاس لے جاتا ہے گرفتار کر کے ان کو قید میں ڈالنے کے لیے. تو یہ جو جبر ہے امریکہ کا یہ کلیش کی طرف لے جائے گا اور بڑی طاقتیں اگر متحد ہوئیں تو پھر کلیش جو ہے وہ بہت سیریس ہو جائے گا. امریکہ کا جو نائٹ میئر ہے وہ چین اور روس کا اتحاد ہے. روس آلریڈی اس وقت یوکرائن کے اندر حالت جنگ میں ہے نیٹو کے خلاف، اور چین اگر روس کے ساتھ متحد ہوتا ہے جو ایک نیچرل بات ہوگی، دونوں کمیونسٹ ہیں اور دونوں کے درمیان کنٹیگوس بارڈر ہے، یہ دیکھنا ہے آپ نے. جی بالکل، بارڈر جو ہے وہ
हमारे शुमार में आता है। बिल्कुल बिल्कुल, कम्युनिस्ट दोनों हैं, बिल्कुल इसमें है प्रेडिक्शन आपने सही की है। इम्कान बहुत है कि ऐसी सूरत हाल अगर ये जारी रही तो फिर ये तीसरी जंग अजीम की तरफ दुनिया को ले जाएगी और उसमें तबाही बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि हथियारों की कुव्वत अब बहुत ज्यादा है। जो दूसरी जंग अजीम और पहली जंग अजीम के अच्छा, इसमें ब्रिगेडियर साहब क्योंकि जहां हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या हम जो है वो इजराइल के मिलिट्री टेक्नोलॉजी या मिलिट्री इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में क्योंकि वो जंग के अंदर रहते हैं, जिस तरीके से यूएसए इंटरवेंशन करता रहता है और इजराइल गाजा के अंदर और मिडिल ईस्ट में करता रहता है जिस तरीके से, तो वो अपनी नुमाइश मिलिट्री इक्विपमेंट्स की और टेक्नोलॉजी की कर रहे हैं। लेकिन अगर चाइना की अपकमिंग किसी के साथ कोई वॉर सिचुएशन बनेगी तो मेरे ख्याल में, इसमें आप बताइएगा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे ख्याल में वो सरप्राइजिंगली अपनी फिर चीजें दिखाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि वो भी काफी साइंटिफिकली एडवांस हैं और चाइना का एटीट्यूड पीस की तरफ है। उनकी 4000 साल तारीख में एक्सपेंशनिज्म का फैक्टर नहीं है। ठीक है, वो अपने लोगों को डेवलपमेंट करते हैं और अपने इलाके में रहते हैं। उन्होंने वो गिराखा चीनी संभलने लगे, इलामा इकबाल ने तो कोई 1930 में कह दिया था, उन्होंने संभल के दुनिया की हमसे 2 साल बाद आजाद हुए। ठीक है, और आज वो दुनिया की तेज तरीन मईशत उनके पास है। ठीक है, और टेक्नोलॉजी में वो किसी से कम नहीं है। पहले जापानी गाड़ियां बिका करती थी या अमेरिकन गाड़ियां बिका करती थी, अभी पूरी दुनिया की मार्केट पे चाइनीज गाड़ियां छाई हुई हैं। इसी तरह अगर वो नॉर्मल आप कहें कि यूटिलिटी की टेक्नोलॉजी में एडवांस हो गए हैं तो ये बिल्कुल सोचने वाली बात है कि वो। ठीक है सर, पॉइंट आ गया ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया सर। डॉक्टर कैफ साहब जरा बताइएगा खासतौर पे इसहाक डार के स्टेटमेंट के हवाले से कि जो जिस तरीके से कल तक ये चीज़ कन्फ्यूजन का शिकार थी कि जी हम ईरान के साथ किस तरीके से इस हवाले से स्टांस रखेंगे या सऊदी अरबिया के साथ हमारा दिफाई मुआहदा है, तो आप क्या समझते हैं कि एक पॉजिटिव बिहेवियर पाकिस्तान की जानिब से आया है, जिस तरीके से ज़मानत उन्होंने कहा कि हमने लेके दी है सऊदी अरबिया से, और ऑनवर्ड उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि हम पूरे तरीके से ईरान के साथ खड़े हैं और हम जो है वो अमन के ख्वाह हैं? देखें, मैं एक बात कहने को तैयार हूँ। पहली बात तो ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि इस जंग में रूस और चीन जो है डायरेक्टली आएगा, वो इनडायरेक्टली अपनी टेक्नोलॉजी से, अपने स्पेस टेक्नोलॉजी से, अपनी इंफॉर्मेशन से अभी भी ईरान को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो वो इस तरह, मगर हॉट वॉर में मेरा नहीं ख्याल कि वो आएंगे। रूस को खुद पता हुआ है और चीन का ये जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि टाइम फ्रेम नहीं है। बट एट द सेम टाइम जो बात इसहाक डार साहब के रियासत की है, तो हम पहली बात तो ये कि हम खुद भी तो जंग की हालत में हैं अफगानिस्तान के साथ। जी बिल्कुल। और अभी तक सऊदी अरब ने कोई बयान हमारे हक में नहीं दिया, उन्होंने कहा अमन करें। तो ये टेलीफोन की सऊदी फॉरेन मिनिस्टर और ईरानी फॉरेन मिनिस्टर और हमारे फॉरेन मिनिस्टर की इन दोनों के साथ हो चुकी है और हम बहुत पॉजिटिवली देख रहे हैं कि इन दोनों की आपस में कोई लड़ाई नहीं होगी। और पॉइंट आ गया डॉक्टर साहब, पॉइंट आ गया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का बहुत खत्म होने को है। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने मेज़बान उमर शरीफ लिगारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।